ایک آسان چیز میں آپ کو بتلاؤں، تہجد کے بارے میں۔ بہت فضیلت ہے تہجد کی نماز کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ۔ نبی جی رات میں کھڑے ہو کے نماز پڑھو، اکھی رات، آدھی رات، پونی رات نماز پڑھو، تہجد کی نماز۔ رات میں جاگنا اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ رات میں جاگے۔ قرآن میں سورہ الف لام میم سجدہ میں اللہ نے تعریف کی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ کے نیک بندے اپنی یہ کروٹ، اپنی باڈی کو بستر سے دور رکھتے ہیں، رات میں جاگتے ہیں۔ لیکن رات کو جاگنے کا مقصد کیا؟ رات کو جاگ کر کے شہر میں گھومنے کے واسطے نہیں، محفلیں لگا کر کے بیٹھ کر کے باتیں کرنے کے لیے نہیں، کھیل تماشوں کے واسطے نہیں۔ رات کو جاگنے کا مقصد ہے یدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے اللہ کو یاد کرو، اپنے اللہ کی عبادت کرو، اپنے اللہ کے سامنے دعا کرو، اس کے لیے رات میں جاگو اور اللہ تعالیٰ کو آواز لگاؤ، دعا کرو دو مقصد سے، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کی جہنم سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، قبر کے عذاب سے ڈرو، موت کی تکلیف سے ڈرو، اور ڈر ڈر کر کے اللہ کو کہو کہ اللہ موت بھی ایمان والی اور آسان فرماؤ۔ آمین بولو۔ اے اللہ موت بھی ہماری ایمان والی اور آسان فرماؤ، اے اللہ قبر بھی ہماری آسان فرماؤ، اے اللہ قیامت بھی آسان فرماؤ، پل صراط اور جہنم سے ہماری حفاظت فرماؤ۔ یہ رات میں یہ مانگو اللہ سے، یدعون ربهم خوفا وطمعا۔ تو رات میں جاگنے کا مقصد اللہ کے سامنے دعا، اللہ کی عبادت، قرآن کی تلاوت اور اللہ کے عذاب سے ڈر ڈر کر کے۔ میرے دینی بھائیوں، یہ سب موقع میں گنوا رہا ہوں نے، بہت کٹھن ہے، بہت ڈینجر موقع ہیں۔ زندگی میں عید تو بہت دیکھی، لیکن صحیح سچی عید میں آپ کو بتلاؤں، آسانی کے ساتھ ایمان پر موت آ جاوے، یہ بڑی عید کا دن ہے۔ آسانی کے ساتھ روح نکلے، ایمان پر موت آوے، یہ بہت بڑی عید کا دن ہے۔ سب کو اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ آسان اور ایمان والی موت ہمیں عطا فرما۔ قرآن کی ایک دعا ہے، میں آج کل لوگوں کو بہت سکھاتا ہوں، بھائی یہ دعا قرآن میں آئی، اللہ کی پیاری دعا ہے، اس کو مانگو اللہ سے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ قرآن میں سورہ یوسف میں آئی ہوئی دعا ہے، ہر مسلمان یاد کرے، اللہ سے مانگے۔ کیا مانگنا ہے؟ فاطر السماوات والارض، اے آسمان اور زمین کو بنانے والے اللہ۔ آسمان کس نے بنایا بولو؟ یہ زمین کس نے بنائی؟
اے آسمان اور زمین کو بنانے والے اللہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی میری مدد کرنے والے آپ اور آخرت میں بھی میری مدد کرنے والے آپ۔ دنیا میں ہماری مدد کون کرتا ہے؟ آخرت میں مدد کون کرے گا؟ اللہ۔ ہر جگہ اللہ کی مدد۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما، اے اللہ اسلام پر موت دینا، وقت آئے تو میری موت اسلام پر دینا۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور آخرت میں اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ مجھے جمع کرنا، میرا حساب کتاب کرنا۔ یہ دعا مانگو تو آسانی والی ایمان والی موت آوے۔ وہ ہمارا عید کا دن ہے، یاد رکھو۔ پھر قبر میں فرشتہ آئے گا، سوال کرے گا تیرا رب کون؟ کیا جواب دو گے؟ بولو۔ ارے فرشتہ پوچھے گا من ربک، تمہارا رب کون؟ کیا جواب دو گے؟ اللہ ربی، اللہ میرے رب ہے۔ یہ جواب، اللہ میرے رب ہے، اللہ میرے پیدا کرنے والے ہیں، اللہ میرے مالک ہے، اللہ کی عبادت کرنی، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، اللہ سے میں سوال کروں، دعا کروں، سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ یہ بولو، گھر میں بھی بولو، تاکہ ہمارے بچوں کے دل دماغ میں یہ بات بیٹھ جاوے کہ دینے والے اللہ، پیدا کرنے والے اللہ، بیماری دینے والے اللہ، شفا دینے والے اللہ، عزت دینے والے اللہ، عمر دینے والے اللہ، روزی دینے والے اللہ، جنت دینے والے اللہ، جہنم سے بچانے والے اللہ۔ یہ بولو، خوب بولو اس کو۔ تو قبر میں فرشتہ پوچھے گا من ربک، تمہارا رب کون؟ تو کیا جواب دو گے؟ اللہ، اللہ میرے رب ہے۔ فرشتہ سوال کرے گا تمہارا دین کون سا، دھرم، ریلیجن کون سا؟ تو کیا جواب دو گے؟ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ کیا کہو گے؟ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ پھر حضور کی زیارت کرائیں گے، قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائیں گے۔ پوچھیں گے بزرگ کون ہے؟ تو فوراً کہیں گے یہ تو میرے آقا و مولا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ تین سوال کے جواب قبر میں دینے، صحیح جواب ہو جاوے تو وہ عید کا دن ہے۔ فرشتے کہیں گے دلہے دلہن کی طرح سو جاؤ، جنت کی ہوائیں آ رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ڈرنے کی چیز، قبر میں کیا ہوگا، موت کے وقت کیا ہوگا، ڈرنے کی چیز ہے۔ پھر کل قیامت کا میدان ہوگا، پل صراط پر پار کرنا ہوگا، نیچے جہنم ہوگی، اوپر پل صراط کا پل ہوگا۔ وہ ڈرنے کی چیز ہے کہ کٹ کٹ کے اندر نہ گر جاوے، آنکڑے میں پھنس نہ جاوے، جہنم میں گر نہ جاوے، وہ ڈرنے کی چیز ہے۔ اس سے ڈرو، جہنم کی آگ سے۔ تو یہ راتیں مومن کی رمضان کی رات، رمضان کے علاوہ کی رات، یہ راتیں اللہ کے سامنے دعا کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے جہنم اور قبر اور موت کی تکلیف سے حفاظت مانگنے کے لیے کہ اللہ میری حفاظت کرو۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اور اللہ تعالیٰ سے جنت کی لالچ بھی رکھتے ہیں کہ اللہ جنت دیں گے،
وہ ایک مولانا تھے، ہمیشہ جہنم پر بیان کرے، جہنم اور سپاٹے ہی بیان کرے. تو ایک دن میرے جیسے آدمی نے کہا کہ اللہ آپ مولانا آپ تو جو ہے اللہ کی جہنم ہی بیان کرتے ہو، تو جنت میں کون جائے گا؟ وہ تو کوئی دن کہو کہ جنت میں جائے گا کون. تو جنت کی بھی لالچ، کہ ہمارے دل میں جنت کی لالچ ہے کہ اللہ اپنے کرم سے ہمیں جنت عطا فرما اور جنت الفردوس عطا فرما. وہ کالا کالا بوتل میں ہوتا ہے وہ نہیں، وہ جنت الفردوس نہیں. جنت الفردوس تو جنت کا ایک اونچا درجہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا. اس کی یہ سیلنگ اور چھت اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، خدا کا تخت ہے، اس کے نیچے وہ جنت ہے. تو راتوں کو جاگو، عبادت کرو اور نیند آوے سو جاؤ، پھر فجر میں اٹھ جاؤ. تو تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللہ فرماتے ہیں کہ جو روزی ہم نے دی نے وہ روزی خرچ کرو، وہ رکھنے کے لیے نہیں دی ہے، وہ خرچ ہے. اللہ کے نام پہ خرچ کرو، دین کے کاموں میں خرچ کرو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ کہ جو روزی، جو دولت، جو روپیہ، جو پیسہ ہم نے دیا کرو، اس کو رکھے مت رہو. تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ راتیں بہت قیمتی ہے. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد دنیاوی بات چیت میں، گپ شپ میں، محفل بازی میں مت لگو. گھر جا کر کے بیوی بچوں کے ساتھ کچھ کتاب پڑھو، ان کی نماز صحیح کراؤ، عقیدوں کا مذاکرہ کرو، گھر میں تعلیم کرو، تسبیح باقی ہے تو وہ پڑھو، اور پھر نیند آوے سو جاؤ، پھر صبح میں اٹھ جاؤ. جو لوگ رات کو دیر تک جاگتے ہیں فجر کی نماز مشکل ہو جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے فجر کی نماز کا چھوٹ جانا. تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ تہجد کی نماز کی بہت فضیلت ہے، تہجد کی نماز پڑھو. اب تہجد کی نماز 3 طریقے کی ہے، میں آپ کو 3 طریقے بتاتا ہوں. جس طریقے پر عمل کرو گے انشاءاللہ اللہ کے یہاں تہجد کا ثواب ملے گا. پہلی ہے ٹاپ کوالٹی کی تہجد کی نماز. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. تہجد کی نماز، بہترین نماز تہجد کی یہ ہے کہ صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ. ابھی 6 بجے کے آجو باجو صبح صادق ہو رہی ہے، 6:10 پر ہو رہی ہے، تو 5 بجے اٹھ جاؤ، استنجا وضو سے فارغ ہو کر 4 رکعت 8 رکعت پڑھو، پھر دعا میں بیٹھ جاؤ. صبح صادق ہوئی، اذان ہوئی، فجر پڑھو، پھر 2 گھنٹے سو جاؤ، آرام کر لو. یہ ہے ٹاپ کوالٹی کی تہجد. اور یہ تہجد رمضان میں بہت آسان ہے. سحری کھانے کے لیے اٹھیں گے تو پہلے تہجد کی نماز پڑھو، دعا کرو، پھر سحری کھاؤ. اس لیے کہ سحری لیٹ، دیر سے کھانا افضل ہے. صبح صادق سے پہلے سحری کھاؤ، صبح صادق تک میں بند کر دو. جتنا دیر سے سحری کھاؤ اتنا اچھا. تو اٹھ کر کے پہلے تہجد پڑھو، اپنے گھر میں نماز پڑھو، اللہ کے سامنے رو تاکہ گھر میں بھی برکت آوے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو برکت ملے. یہ ٹاپ کوالٹی کی تہجد. نیت کرو کہ یہ ٹاپ کوالٹی کی تہجد روزانہ رمضان میں پڑھیں گے. گھر میں مستورات سے بھی پڑھاؤ کہ بھئی کھانا کھائیں گے پہلے تہجد پڑھ لو، اور جن کو بہت بھوک لگتی ہے وہ پہلے کھا لے بعد میں تہجد پڑھے، لیکن صبح صادق سے پہلے تہجد پڑھو، اس کی عادت بناؤ. ایک دوسری ترتیب تہجد کی کیا ہے کہ جو لوگ رات کو تھکے ہارے سو جاتے ہیں
تو ان کو رات میں آنکھ کھل جاتی ہے. کسی کو پیشاب کے لیے آنکھ کھلتی ہے, کسی کو پانی پینے کے لیے آنکھ کھلتی ہے, کسی کو گھبراہٹ ہوتی ہے اور آنکھ کھل جاتی ہے, کسی کو باری دیر کھڑکی کھکڑے اور جنات آیا یوں کر کے آنکھ کھل جاتی ہے. الگ الگ ٹائٹل ہے رات میں آنکھ کھلنے کے. تو جب رات میں آنکھ کھلے تو وضو کرو, نے 2 یا 4 رکعت تہجد پڑھو, 10-15 منٹ کا کام ہے, پھر سو جاؤ تہجد پڑھ کے. پہلے بھی سوئے, آنکھ کھلی تب اٹھے, تہجد پڑھی, پھر سو گئے. اور یہ نیند بہت بڑی لگے گی, او رات میں پہلے بھی سو گیا تھا, بیچ میں تہجد پڑھ کے بھی سو گیا, او بہت سویا میں. تو آدمی کو مینٹلی طور پر بھی بہت اچھا لگتا ہے. اور ایک آسان تہجد بتاؤں, آسان تہجد. ابھی کون سی نماز پڑھی آپ نے؟ میں نے بھی الحمدللہ پڑھی. آپ نے بھی عشاء کی نماز پڑھی. فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد بھی آدمی تہجد پڑھے تو اللہ کے یہاں اس کو ثواب مل جائے گا. عشاء کی نماز پڑھو, کتنی؟ 4 رکعت فرض, پھر 2 رکعت سنت, اس کے بعد 2 رکعت تہجد پڑھ لو, پھر وتر کی نماز پڑھو, پھر 2 رکعت نفل پڑھو. سنو حدیث, حدیث سنو, ابن ماجہ شریف میں روایت موجود ہے. وتر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پڑھتے تھے, حضور بیٹھ کے پڑھتے تھے. تو آپ بھی وتر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو اور یوں نیت کرو کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پڑھتے تھے, اس لیے میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں. حالانکہ میرے میں طاقت ہے, کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہوں, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پڑھتے تھے, اس لیے میں وتر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کے پڑھتا ہوں. اور پہلی رکعت میں پڑھو اذا زلزلت الارض زلزالہا, دوسری رکعت میں پڑھو قل یا ایھا الکافرون. یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد جو 2 رکعت بیٹھ کے پڑھتے تھے, اس کی پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا, اور دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون. یہ 2 رکعت جو وتر کے بعد پڑھتے ہو نے, وہ بھی تہجد کا ثواب ہے. کتنی آسان ہو گئی تہجد کی نماز. اب پورا مجمع نیت کرو کہ یہ تہجد روزانہ انشاءاللہ پابندی سے پڑھیں گے, اور جس نے آج نہیں پڑھی ہے وہ بیان کے بعد پہلے یہاں پڑھے یا گھر جا کے پڑھے, پھر سوئے. کرو گے اس پر عمل؟ یہ آسان تہجد میں نے آپ کو بتلا دی. اللہ کے نیک بندے صبح اٹھ کے پڑھتے ہیں, اپنے کمزور لوگ ہیں تو عشاء کے بعد تہجد پڑھ کے ایک ساتھی سو جانے کا, ڈائریکٹ فجر کی اذان پر اٹھیں گے. اور رمضان کے اندر آسان ترتیب سحری کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھ لو. کتنا آسان طریقہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو تہجد کا پابند بنا دے, تہجد گزار بنا دے, اور اللہ تعالیٰ اپنے صالحین بندوں میں ہمیں شامل فرماوے. تہجد کی برکت سے بندہ اللہ کے یہاں صالحین کی جماعت میں جوائنٹ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ میں ان کے گروپ میں جوائنٹ ہو گیا, ان کے گروپ میں میں آ گیا. تو تہجد کی نماز کی برکت سے بندہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صالحین کی جماعت میں ہو جاتا ہے, اس گروپ میں جوائنٹ ہو جاتا ہے. تو میں نے آپ کو 3 طرح کی تہجد بتا دی, ایک ایزی تہجد بھی بتا دی. اب تو عمل کرنا آسان ہو گیا. پوری نیت کرو گی انشاءاللہ آج سے موت تک تہجد کے پابند بن جائیں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.